سجدے میں جا کر دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جا کر دل سے اللہ سے جو بھی حاجت ہو آہستہ آہستہ مانگو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس تم زیادہ دعا مانگا کرو۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بہت عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو رب کے سب سے زیادہ قرب کا مقام سمجھتے تھے اور آپ اس موقع پر کثرت سے دعائیں کیا کرتے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ آپ دعا کرتے سجدے میں جا کر، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے پچھلے اگلے کھلے چھپے ظاہر باطن تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے ہی گردن جھکائی ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو لگتا تھا شاید آپ بھول کر سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم اس میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ اللہ والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دعائیں کیا کرتے، قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے۔ کمال عاجزی کے ساتھ اگر ہم بھی ویسی ہی عاجزی اختیار کریں اور انہی دعاؤں سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو جلد از جلد قبول و منظور فرمائے گا۔ اور سجدے میں جا کر، آج تہجد کی نماز کا سجدہ ہے اور اجتماعی دعا کا طریقہ، اجتماعی دعا میں آپ سب لوگوں کو شامل کرنے لگی ہوں۔ اللہ رب العزت تمام بہن بھائیوں کی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بے اولاد حضرات کے لیے، کاروبار میں پریشان میرے بھائیوں کے لیے، دوسرے ممالک میں جنہوں نے کالز کی ہیں، میسیجز کیے ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی تمام حاجات کو اس ماہ رمضان کی تہجد کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کی تمام خوشیاں ان کی جھولی میں بھر دے، آمین۔ تمام بہن بھائی ہاتھ اٹھا لیں اور آمین کہتے جائیں۔ کس کی آمین اللہ کو پسند آتی ہے یہ تو وہ رب جانتا ہے، اس کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت ہو جائے، ہماری بھی دلی حاجات پوری ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو عظیم ہے، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام دنیا میں جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دے اور انہیں اپنے خاص کرم و رحم و کرم سے نواز دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے دل کو بھی سکون عطا فرما، اے اللہ میری پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے۔ ان تمام کی پریشانیوں کے صدقے میں یا رب العالمین میری پریشانیاں بھی دور کر دے، ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ان سب کے رزق کشادہ کر دے، ان سب کے لیے جائز کام میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے میرے اللہ ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تقدیر میں خیر و برکت لکھ دے۔ یا اللہ ان سب کے نصیبوں کو کھول دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے تمام بہن بھائی جنہوں نے
دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً بالخصوص یا رب العالمین اس بابرکت مہینے کے صدقے میں، یا رب العالمین اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں، یا اللہ رمضان کے جمعے کے تہجد کے صدقے میں میرے اللہ ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو سب سے بڑا ہے، تو بے نیاز ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو ایوب ہے، تو غفار ہے میرے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں میرے اللہ، جو گھروں میں ہیں، جو جہاں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال بابرکت اور وسیع رزق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے آسانی سے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا میرے اللہ بڑی بہنیں ہیں جو میسیجز کرتی ہیں کہ دعا میں ہمارا نام شامل کریں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ میرے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میری ان بہنوں کے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو رشتوں کی بندش اور مشکلات میں پھنسے ہیں ان کے نصیب کھول دے، انہیں اچھے اور پاکیزہ رشتے عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو والدین پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، سروں میں چاندی آ رہی ہے میرے اللہ، ان کے لیے نیک اور صالحہ رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ان والدین کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ ان کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس برکت اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کر دے۔ اے میرے پروردگار بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری مدد سے ہی ممکن ہے۔ یا اللہ میری بدحالی حد سے گزر چکی ہے، میرے نیک اعمال کمزور ہیں اور دنیاوی تعلقات کا بوجھ مجھے دبائے ہوئے ہے، میری لمبی امیدوں نے مجھے فائدے سے محروم رکھا ہے، دنیا کی چمک دھمک نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ میرے نفس نے مجھے گناہوں اور سستی کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ اے میرے مہربان رب زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما، مجھے شریر نفس کی شرارتوں اور شیطان کے چنگل سے بچا لے۔ میں بہت کمزور ہوں، بہت ناتواں ہوں، تیرے سہارے کے بغیر شیطان کے حملوں سے بچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے میرے اللہ۔ یا اللہ مجھے پرسکون اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما، مجھے ہر لمحہ تیری نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ اے عزت و ذلت کے مالک، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں میرے اللہ۔ یا رب العالمین میری اس دعا کو مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے۔ یا رب کریم تمام بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، دوسرے ملک میں سے کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، دعا کی اپیل کرتے ہیں میرے اللہ، ان تمام بھائیوں کے لیے، ان تمام پردیسیوں کو خیر کی خبر سنا میرے اللہ، ان کے کاروبار ان کی نوکریوں میں جو بھی معاملات ہیں تمام حل فرما دے۔ اس برکتوں والے عظمتوں والے مہینے کے صدقے ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے میرے اللہ، پردیسیوں کی خیر کر دے۔ اے میرے مہربان رب تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا محافظ ہے اور تو ہی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ میں تیرے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں مانتی اور تجھ سے التجا کرتی ہوں یا رب العالمین۔ مجھے یقین کامل ہے اس بات پر کہ تو ہی میرا رب ہے اور تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، اور میں آج یہاں سے لے کر جاؤں گی میرے اللہ، آج مجھے خالی نہ موڑی یا رب العالمین، تو جھولیاں بھرنے والا ہے میرے اللہ۔
میں بہت کمزور ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، میری خواہشات مجھے تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں میرے اللہ۔ میرا نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کی رنگینیاں مجھے بہکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور صراط مستقیم پہ چلنے والی بنا دے۔ یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں شرمسار ہوں، بے شمار گناہوں کی کر چکی ہوں یا اللہ، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے اللہ۔ میرے صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہر باطن ماضی حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ بڑی گناہگار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں سے بھری ہوئی ہوں میرے اللہ، پر تیرے محبوب کی امت ہوں یا اللہ۔ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے میرے اللہ، تو ان سب کے صدقے میں میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے میرے رب میری بدحالی حد سے گزر چکی ہے، میری نیکیاں کم ہیں، دنیا کے رشتے مجھے بوجھ لگنے لگے ہیں، میری امیدیں بہت لمبی ہو چکی ہیں، لیکن میں ان میں مبتلا ہو کر اصل مقصد سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ شیطان اور میرا نفس ہر لمحہ مجھے بہکانے میں لگے رہتے ہیں، میرے گناہ میرے دل کو زنگ آلود کر رہے ہیں، میرے اعمال میں سستی آ چکی ہے۔ اے اللہ میری اصلاح فرما، مجھے نیکیوں کا عادی بنا دے یا رب العالمین۔ جو دنیا کی محبت میں گم ہو چکے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہیں انہیں اس کے شر سے بچا لے۔ مجھے بھی دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے والی بنا دے۔ اے پاک پروردگار میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتی ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں، تو مجھے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کر اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ میں جانتی ہوں کہ میرا دل تیری محبت سے بھر جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر سانس تیری عبادت میں گزرے۔ اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر عمل تیری رضا کے لیے ہو۔ اے رب العالمین میری یہ خواہش صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے اور اسے پورا فرما دے یا رب العالمین۔ میں بڑی کمزور ہوں، میرے اندر اتنی اصلاح کی طاقت نہیں ہے، تو ہی مجھے وہ ہمت اور طاقت عطا فرما، میں تیری نافرمانی سے بچ سکوں، تیری رضا کے راستے پر چل سکوں یا رب العالمین۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے میرے رب مجھے مانگنا نہیں آتا، اے میرے رب پروردگار مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، شیطان کے حملے شدت اختیار کر رہے ہیں، نفس کی خواہشات پر قابو پانا مشکل ہو چکا ہے۔ اے پاک پروردگار تو ہی میری مدد فرما، مجھے ہر فتنے سے محفوظ رکھ یا اللہ، مجھے شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنا، میرے دل کو وسوسوں سے پاک کر دے، میرے خیالات کو زندگی کی طرف مائل کر اور میرے اعمال کو تیری رضا کے مطابق بنا دے۔ اے رب العالمین اے میرے پاک پروردگار مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے وہ بصیرت دے دے جس سے میں حق اور باطل میں فرق کر سکوں، اور مجھ کو وہ فہم عطا فرما جس سے میں دنیا کی حقیقت کو پہچان سکوں یا اللہ۔ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، مجھے استقامت عطا فرما تاکہ میں تیرے دین پر مضبوطی سے قائم رہوں۔ اے اللہ شیطان اور دنیا کے دھوکے سے بچا لے۔ اے اللہ میں تجھ سے رزق حلال چاہتی ہوں، میں تجھ سے وسیع برکت والا رزق مانگتی ہوں، اور میں تجھ سے وہ دولت مانگتی ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے، میرے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دے یا رب العالمین۔ میرے بہن بھائیوں نے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار، جن کے کاروباروں میں مسئلہ ہے، نوکریوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی، پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں، دفتروں کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یا پاک
पाक परवरदिगार इस बरकतों और रहमतों अजमतों वाले शान वाले बुजुर्गी वाले महीने के सदके उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, उनके नौकरियों के मसले कारोबार के मसले हल फरमा दे ताकि वो अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कर सके। मेरे अल्लाह ए परवरदिगार मुझे ऐसा दिल अता कर जो तेरी मोहब्बत में डूबा रहे, मुझे ऐसी ज़बान अता कर जो हर वक्त तेरा जिक्र करती रहे, और मुझे ऐसे हाथ अता कर जो तेरे रास्ते में खर्च होते रहे। या अल्लाह मुझे अच्छे इखलाक अता फरमा, मेरे मामलात में आसानी पैदा फरमा, मेरी ज़ुबान को नरम और सच्चाई पर कायम रखने वाली बना, और मेरे किरदार को ऐसा बना दे मैं हर किसी के लिए रहमत का जरिया बन जाऊं। ए अल्लाह मैं तुझसे हर किस्म की भलाई और खैर मांगती हूँ, जो मैं जानती हूँ और जो मैं नहीं जानती, और मैं हर उस चीज़ से पनाह मांगती हूँ जो मेरे लिए नुकसानदेह है, चाहे वो मेरे इल्म में हो या ना हो। ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी को बामकसद बना, मेरी आखिरत को कामयाब बना, मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर हो, और जब तक ज़िंदा रख मुझे किसी का मोहताज ना करी। मेरे अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करी, और जब मेरा दुनिया में रहना हक में बेहतर ना हो तो मुझे अपनी रहमत से उठा ले। या रब्बुल आलमीन मैं अपनी हर हाजत तुझसे मांगती हूँ, मैं अपने हर दर्द की दवा तुझसे तलब करती हूँ, मैं अपनी हर कमज़ोरी का हल तुझसे चाहती हूँ, और मैं अपनी हर उम्मीद की तकमील तुझसे मांगती हूँ। या रब्बुल आलमीन मेरी इस दुआ को कबूल फरमा, मुझ समेत तमाम मुसलमानों के लिए खैर का ज़रिया बना, हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबसे रहम करने वाला है, तू सबकी दुआएं सुनने वाला है। मेरे परवरदिगार मेरी दुआ सुन ले और उसे कबूल फरमा दे। ए मूसा के रब, तूने जब उनको पानी में दरिया में रास्ता देने वाले रब, फिरौन को रास्ते में गर्क करने वाले रब, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कोताहियाँ की हैं, मैं बार बार गुनाह करती हूँ, लेकिन तू बार बार माफ़ करने वाला है। मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रोज़े महशर मेरा अमाल नामा मेरे दाहिने हाथ में देना। ए अल्लाह ये ना हो कि मैं अपना अमाल नामा लेकर शर्मिंदा होकर तेरे सामने खड़ी हूँ। मेरे अल्लाह मुझे उस शर्मिंदगी से बचा ले। वेखा जे अपनी ऐबा वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, वेखा जे तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले ही बल्ले बल्ले। ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा और मुझे गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी आजमाइशें आ चुकी हैं जिन्होंने मेरे दिल को कमज़ोर कर दिया है, मेरे हौसले को तोड़ दिया है। अल्लाह मुझे मजबूत बना, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, जो भी शख्स दुख और गम में मुब्तला है, जो बेसहारा है, जो बेरोज़गार है, जो बीमार है, तो अपनी रहमत से उन सब की मुश्किलात को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह तू सब कुछ जानता है, मेरे दिल में जो बातें हैं वो भी तू जानता है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी तू जानता है, और जो मैं चाहकर भी नहीं कह पाती तू वो भी जानता है। ऐ अल्लाह मेरी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। या अल्लाह मुझे इस रास्ते से बचा जिस पर चल कर मैं तेरी रज़ा नाराज़गी का शिकार हो जाऊं, और मुझे हर उस रास्ते पर चला जो तेरी रज़ा और रहमत की तरफ ले जाए। या रब्बिल आलमीन मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार गलत फैसले किए, कई बार नफ्स के धोखे में गई, कई बार मैं अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दी। ए अल्लाह मुझे अक्ल, शऊर और हिकमत अता कर ताकि मैं आइंदा हमेशा तेरी रज़ा के मुताबिक फ़ैसले कर सकूं। या अल्लाह मेरे वालिदैन पर अपनी खासुल खास रहमत फरमा, उनकी मग़फ़रत फरमा। अगर वो ज़िंदा हैं, जिन जिन बहन भाइयों के वालिदैन जिंदा हैं, या रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी जन्नत को, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मेरे वालिदैन की कब्र को भी जन्नत का बगीचा बना दे। ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे, रिज़्क हलाल और इल्म सालिहा मांगती हूँ। मुझे ऐसे अमाल की तौफीक दे जो तेरे नज़दीक मकबूल हैं, मुझे ऐसे इल्म से नवाज
جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر، مجھے قرآن کا نور عطا کر، مجھے سنت پر چلنے کی توفیق دے، مجھے ہر اس عمل سے بچا لے جو مجھے دین سے دور لے جائے۔ اے اللہ میں تجھ سے بہترین نصیب مانگتی ہوں، میں تجھ سے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی مانگتی ہوں، میں تجھ سے عزت، وقار، شہرت اور برکت والی زندگی مانگتی ہوں۔ یا رب مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھ جو مجھے تیری طرف بلانے والے ہوں۔ اے رب العالمین مجھے ہر طرح کے حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، میرے دل کو محبت، خیرخواہی اور نرمی سے بھر دے۔ یا رب کریم، اے رب کریم، اگر میں کسی کا دل دکھا چکی ہوں، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ ناحق برائی کی ہے، تو میری اصلاح فرما دے، مجھے ان تمام لوگوں سے معافی مانگنے کی ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے دل کو سکون عطا کر، میری نیند کو راحت بری بنا دے، میرے دماغ کو ہر بیکار سوچ سے نجات دے، مجھے ایسی زندگی دے تیرے ذکر میں بسر ہو، تیری عبادت میں گزر جائے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں، کرائے دار ہیں، انہیں اچھا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا رب العالمین بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما۔ اے رب العالمین دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر بے گناہ کو انصاف عطا فرما، ہر مجبور کو آسرا دے، ہر دکھی دل کو خوشی نصیب فرما۔ یا رب العالمین میری زبان کو ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہنے والی بنا دے، میرے دل کو تیرے ذکر سے آباد کر دے اور میری زندگی کو تیرے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے ہر ایسی محفل سے بچا جہاں تیری نافرمانی ہوتی ہے، مجھے ہر ایسے دوست سے دور رکھ جو مجھے تیرے راستے سے ہٹانے والا ہو، اور مجھے ہر ایسے موقع سے بچا جہاں میرے ایمان کو خطرہ ہو۔ اے یا اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ بابرکت بنا، میرے ہر دن تیرے قرب کا ذریعہ بنے، اور جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے ایمان، تقوی اور حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمانا۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان خیر کرنا، مجھے ایمان کامل نصیب فرمانا۔ اے اللہ مجھے اخلاص والے اعمال نصیب فرمانا، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمانا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمانا، موت تک میرے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت